ریٹرننگ آفیسر بار بار یہ بتا چکے تھے کہ یہ اس طرح ووٹ ڈالنا ہے اور نام کے سامنے اسٹیمپ لگا دی. اسی کے تناظر میں میرا سوال مکمل ہونے دیں. جب یہ اناؤنس ہوا یہ 7 ووٹ کے جی اسٹیمپنگ ہو گئی نام کے اوپر, اس کے ساتھ ہی بعض حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا جانے لگا ہے اور ٹی وی پر بھی آنے لگا ہے کہ جی یہ ڈیل ہوئی پیپلز پارٹی کی, زرداری صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی. اس حوالے سے اور اس کیلکولیشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ ہار بھی نہیں مانتے ہیں, کبھی نہیں مانتے ہیں. ہم نے اس صورتحال میں جب آپ سب مایوس, جب آپ کہہ رہے تھے آپ, میں پکا مطلب کہ جمہوری پسند صاحب, سول سوسائٹی, ہمارا اتحاد, سب اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہ لڑنا بنتا ہی نہیں. الیکشنز میں اتنا دھاندلی ہوتا ہے کہ آپ بائی الیکشنز میں حصہ نہ لو. پارلیمان کا نظام اتنا بگڑ رہا ہے کہ آپ وہاں سے مستعفی ہو جائیں. ہم نے انسسٹ کیا کہ نہیں, ہم لڑیں گے, ہم مل کے لڑیں گے اور ہم کامیاب ہوں گے. جو صورتحال ہے آج پاکستان میں, جو ماحول ہمیں ہے آج پاکستان میں, ہم نے اس ماحول میں عمران خان کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں چیلنج کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کو اس ماحول میں وہاں چیلنج کر رہے ہو تو آپ صرف عمران خان کو نہیں چیلنج کر رہے, آپ ان کے سہولتکاروں کو بھی چیلنج کر رہے. اس ماحول میں جب آپ نے سینٹ آف پاکستان میں ان کو چیلنج کیا, وہ پورا کیا, انہوں نے صاف صاف دھاندلی آپ کے سامنے کیا, وہ بھی کسی طریقے سے ہمارے اوپر, یہاں تک کہ وہ جو ویڈیو کیمراز انہوں نے ڈالے تھے, جو سپائی کیمراز 4 انہوں نے ڈالے تھے, وہ بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ اس مذاق کا حصہ نہ بنیں. آپ سچ کے ساتھ ہو, آپ انصاف کے ساتھ ہو. آپ جانتے ہو کہ کس طریقے سے ہم پہلے دن سے اور خاص طور پہ کس طریقے سے اس پورا سینٹ الیکشن میں ہر فورم پہ, ہر میدان میں اور ہر طریقے سے ان کا مقابلہ کر رہے تھے, اور مقابلہ بھی کیا, اور سارے آپ سب کے ایکسپیکٹیشنز کے باوجود جیتے. یہ امید کی کرن پاکستان کی جمہوری کارکن کے لیے بہت ضروری تھا. امید کے بغیر کوئی تحریک نہیں چل سکتا. ہم نے وہ امید دلوایا اور جیت. اب ہم نے انصاف کے لیے, جمہوریت کے لیے, پارلیمانی نارمز کے لیے, ناٹ کہ ہم چاہتے, ناٹ جسٹ بیکاز یہ ناانصافی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, یوسف رضا گیلانی کے ساتھ, اور ہم اس اسپیسیفک کیس کو صرف حل کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آگے جا کے ہر الیکشن میں اس قسم کا حرکت نہ ہو, سینیٹرز کو اس طریقے سے ڈس انفرینچائز نہ کیا جائے, ان کا ووٹ in the highest forum of پاکستان وہ مذاق نہ بن. یہ وجہ ہے کہ ہم عدالت کے پاس بھی جاتے ہیں, یہ وجہ ہے کہ ہم آج بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. بلاول صاحب, طلال چودھری نے ٹویٹ کیا ہے کہ بلاول صاحب نیوٹرل کا مزہ آیا آپ کو, کیا پی ڈی ایم میں شکست تو نہیں پڑ رہی, اس میں کوئی درار تو نہیں پڑ رہی سر؟ آئی تھنک کہ درار نہیں پڑنا چاہیے, اور طلال صاحب کو کیا تھا, تنظیم سازی, انہوں نے کہا ہے کوئی تنظیم سازی نہیں تھا. ہم جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں. جمہوری جدوجہد میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کامیابی حاصل کریں, اور نیوٹرالٹی کا کامیابی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا کامیابی نہیں ہوتا, سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور ہر پاکستانی کے لیے کامیابی ہوتا. یہ ہمارا ملکی جدوجہد ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, مولانا فضل الرحمان صاحب, اب سب کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے کہ ہم یہ نیوٹرالٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں. طلال چودھری کی طرح میں پہلے دن سے نہیں, یہ میں ابھی سے نہیں لڑ رہا ہوں. یہ 2018 سے مجھے ہوش نہیں آیا کہ اب جمہوریت میں داخلی ہوتا ہے, پاکستان میں داخلی ہوتا ہے. میں 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہا ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ ایک دن سے, ایک تقریر سے, ایک جو پروٹیسٹ سے آپ فوراً نیوٹرالٹی حاصل نہیں کرتے.
نیوٹرالٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو نہ صرف جدوجہد کرنا پڑتا ہے، جیل جانا پڑتا ہے، مگر شہادت تک اور قربانی تک دینا پڑتا ہے، تب ہم یہ حاصل کریں گے. تو میں طلال چودھری صاحب کو تجویز یہ دوں گا، طلال چودھری سر نون لیگ والا. بلاول صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ کہہ دیا کہ میں سب سے پہلے اپنے پی ڈی ایم کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی حمایت جو کی ہے انہوں نے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں میاں نواز شریف صاحب کا، میں میاں شباز شریف صاحب کا، میں مریم نواز شریف صاحبہ کا اور حمزہ شریف صاحب کا اور پی ڈی ایم کے مینگل گروپ کا، عطاءاللہ مینگل صاحب کا اور محمود خان اچکزئی صاحب کا، کے این پی ولی خان صاحب کی پارٹی جو ہے ناصر ولی خان صاحب کی پارٹی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نیشنل پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام پارٹیوں کا جنہوں نے پی ڈی ایم میں مل کر ہمیں سپورٹ کیا ہے. میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کی جدوجہد، چیئرمین صاحب تو بھول ہی گیا، اور آصف علی زرداری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہ کامیابی ملی ہے اور یہ اس میں کسی قسم کا اپولوجیٹک ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. We have won, the elections have been stolen. میں ایک اور چیز کو ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ کامیابی ناممکن ہوگا اگر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یونائٹڈ نہیں ہوتا. اور جو ہمارا الیکشن ریزلٹ جو ثابت کرتا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ہر جماعت نے اپنے پارٹی کے ساتھ دیا، اپنے پارٹی کے فیصلہ کے ساتھ دیا. ان سارے ہتکنڈے کے باوجود، یہ پورا ویڈیو کا اسپائی کیمراز کا سلسلہ کے باوجود، دباؤ کے باوجود، جو بھی ہو، ان سب کچھ کے باوجود، اور دس از اے ٹیسٹمنٹ ٹو دی یونٹی آف دا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کہ ڈسپائٹ آل دیز آبسٹیکلز we stayed united. We defeated the Prime Minister in his own constituency. اس نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم کا فیصلہ لیا جاتا ہے. آپ نے وزیر اعظم کو نیشنل اسمبلی میں شکست دی، آپ نے وزیر اعظم کا ووٹ جیتا، اور آج ہم نے سینٹ آف پاکستان میں چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹس حاصل کی. یہ میرا اکیلا کا یا سید یوسف رضا گیلانی کا جیت نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کی یونٹی کی جیت ہے اور پاکستان کے عوام کی جیت. چیئرمین صاحب یہ بتائیں، یہ گیلانی صاحب نے وضاحت فرما دی کہ 7 جو رد ہوئے ہیں اس میں ریجیکٹ ہوئے ووٹ، لیکن بنیادی طور پہ جب نیچے یہ جا رہے تھے ووٹ اور پہلا ووٹ جب ریجیکٹ ہوا تو وہاں پر پیپلز پارٹی کے فاروق نائک صاحب موجود تھے، وہاں پہ نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا پہلے. نوٹس شاید ہمیں اتفاق میں نہیں تھا، شاید نوٹس لیا گیا اور وہ ووٹ جو پہلے جو ریجیکٹ ہوا وہ ڈبل اسٹیمپ کا ووٹ تھا. جہاں تک یہ ووٹ جو 7 ووٹ انہوں نے ریجیکٹ کیے on these flimsy grounds, on these illegal grounds, وہ تو ان کے اپنے ہی سینٹ سٹاف نے کہہ دیا تھا. ہم نے ان کے اپنے سینٹ سٹاف کا سیکریٹریٹ کا بریفنگ کے مطابق اپنے ممبرس کو بریف کہ کیسے ووٹ ڈالنا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں آئین کلیئر ہے، لا کلیئر ہے، آپ کا جیت کلیئر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس ہائی کورٹ کی طرف جائیں گے تو وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے. گیلانی صاحب نے اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بات کی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین کا الیکشن جیت چکے ہیں اور آپ عدالت سے دوبارہ رجوع کرنے جا رہے ہیں، تو آپ صادق سیجانی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ڈی مورلائز ہونے کے باوجود جن 6 لوگوں نے ووٹ اگر مرزا افریدی کو دیا ہے تو ان کی تحقیقات بھی کوئی کی جائے گی؟ کیونکہ غفور حیدری صاحب کو پہلے یہ آفر بھی آئی تھی کہ آپ ہماری طرف سے لڑیں اور ہم آپ کو ڈپٹی چیئرمین شپ بناتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا اس میں کوئی مینیپولیشن ہوئی ہے یا آگے پیچھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی سنجیدہ آفر تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ناانصافی نہیں ہوتا، اگر یہ غلط کام
نہیں ہوتا, اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کو پہلے راؤنڈ میں زبردستی ان کا جو وکٹری ہے اسے نہیں چھینا جاتا تو پھر یہ ڈیمولرائزیشن نہیں ہوتا اور غفور حیدری صاحب بھی ڈیپٹی چیئرمین منتخب ہو جاتا. آپ سب اور کا سینٹ بہت شکریہ. انشاءاللہ